اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اپنے اللہ عز و جل کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم نے جس ٹاپک کے اوپر بحث کرنی ہے یا جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ CSS کی جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کا ایک ٹاپک ہے، اور وہ کمپیوٹر ریلیٹڈ ٹاپک ہے، یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ٹاپک ہے۔ یہ بک جو ہے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی، یہ کمپلسری بک ہے، اس کے PMS کے اندر بھی اور CSS کے اندر بھی، اور اینڈ آلسو ہیلپ فل فار FPSC ایگزامینیشن اور فار PPSC اور فار NTS یا سنگل پیپر ایگزامینیشن جو بھی آتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن شروع کریں گے۔ انٹروڈکشن میں آتا ہے کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کیا ہے؟ میں نے ڈیفینیشن اس کی وائٹ بورڈ پہ بھی لکھی ہے، لیکن اس کی پراپر ڈیفینیشن میں آپ کو اوپر سے دیکھ کر سناتا ہوں۔ کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین دیٹ آپریٹنگ انڈر کنٹرول آف انسٹرکشنز۔ اٹ کین ایکسیپٹ ڈیٹا، مینیپولیٹ دا ڈیٹا according to specific rules and produce the results and store these results for future use۔ تو یہ اس کی پراپر ایک ڈیفینیشن بن سکتی ہے کمپیوٹر کی۔ اب دوسرے نمبر پر IT کے اندر اس کے انٹروڈکشن کے اندر آتا ہے ڈیٹا۔ ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی انفارمیشن وائٹ بورڈ پہ بھی لکھی ہے، لیکن اس کی پراپر ڈیفینیشن ہے کہ کلیکشن آف را ان پروسیسڈ فیکٹس، فگرز اینڈ سمبلز، یعنی کہ ایک ایسی چیز یا ایک ایسی چیزیں جو ان پروسیسڈ ہوں، چاہے وہ فگرز ہوں، چاہے وہ انفارمیشن ہو، چاہے وہ سمبلز ہوں، یا چاہے وہ فیکٹس ہی کیوں نہ ہو، ایک ان پروسیسڈ فارم میں۔ جبکہ انفارمیشن اس ڈیٹا کے الٹ ہوتی ہے۔ انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک پروسیسڈ فارم ہوتی ہے، یعنی کہ ڈیٹا کی پروسیسڈ فارم ہوتی ہے، آرگنائزڈ اینڈ میننگ فل اینڈ یوزفل۔ یہ آرگنائزیبل ہوتا ہے، آرگنائزڈ ہوتا ہے، میننگ فل ہوتا ہے اور یوزیبل ہوتا ہے، یعنی کہ یوزفل، مفید بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ آئے گا ایپلیکیشنز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹرز۔ کمپیوٹرز کی جو ایپلیکیشنز ہیں یا IT کی جو ایپلیکیشنز ہیں وہ وائڈلی طور پر کن یا ان کے مطلب فوائد کیا ہیں، ان کے بینیفٹس کیا ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں۔ آلموسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں زندگی کے ہر لمحے کے اندر، ہر جگہ کے اوپر تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ IT کا استعمال ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر آج کی دنیا اپنی ترقی کو ممکن بنانا چاہتی ہے تو اسے IT کی مدد لیے بنا وہ اپنی ترقی کو مزید 4 گنا تک نہیں لے جا سکتا۔ یعنی کہ اگر وہ آج کم ترقی پہ ہے تو اگر وہ زیادہ آگے جانا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسے IT کی ہیلپ لینی ہی پڑے گی۔ اب ہم کیا بات کر رہے تھے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بینیفٹس کن کن شعبوں کے اندر ہے۔ سب سے پہلا شعبہ ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس چاہے وہ اسکول لیول پہ ہو، کالج لیول پہ ہو یا یونیورسٹی لیول پہ ہو، اس کو ریسرچ کرنے کے لیے، اس کو اپنا مٹیریل آرگنائز کرنے کے لیے، اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اسے ضرورت ہوتی ہے۔ یا اس کے علاوہ آج کل یونیورسٹی آن لائن ٹیچنگ کا نظام بھی آ چکا ہے کہ آپ اگر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے یا آپ کہیں آپ کا گھر یونیورسٹی کی اپروچ سے دور ہے تو آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے آن لائن ٹیچنگ کے ذریعے بھی کلاسز یا کوچنگ آپ لے سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے سائنس۔ سائنس کے اندر ایسٹرونومی سے لے کر زوالوجی تک، یا زندگی کے ہر شعبے میں جہاں سائنس کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر IT کی ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کن دیز آل پروجیکٹس آف سائنسز آر ڈیپینڈ آن کمپیوٹرز فار فردر ایکسپینڈنگ۔ فار ایگزامپل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ویدر، ارتھکویک، ہیوریکینز، ہیومن جینیٹکس، سیٹلائٹ لانچنگ یا سیٹلائٹ کنٹرولز۔ ایون کہ ہیومن جینیٹکس یا سیٹلائٹ یا ویدر، جو کچھ بھی چیزیں سائنس کی فیلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ضرور لنک ہوتا ہے IT کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن میں آج کل انٹرنیٹ ہے، اسمارٹ فون ہے، وائرلیس کمیونیکیشن ہے۔ یہ طریقہ بھی ہمیں IT کی مدد سے ہی آگے لے کر جاتا ہے۔ آج اگر اسمارٹ فون ہے یا سپر کمپیوٹرز ہیں یا آج سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے تو یہ ڈائریکٹلی بھی بلکہ ہم یہ IT کی ترقی کہہ سکتے ہیں کہ اس حد تک IT جو ہے وہ پروگریس اختیار کر چکی ہے۔ نیکسٹ ہے بزنس۔ آج کمپیوٹر اور انٹرنیٹ
اگر ہم ایک سنگل کلک ماؤس کے اوپر کرتے ہیں تو ہمارے اوپر مکمل طور پر ڈیفرنٹ بزنس آئیڈیاز یا جو بزنس ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ڈیولپ مزید آگے ایکسپلور کرنے یا مزید آگے پیچھے باؤنس بیک کرنے کے بہت سارے ہمیں مواقع فراہم ملتے ہیں. دونوں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ یہ ہمارے ایک پارٹنر بن چکے ہیں ہمیں کسی بھی بزنس میں پیک تک لے جانے کے لیے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کی انڈسٹری جو ہے اس کا ڈائریکٹلی رول ہے ہماری بزنس کی انڈسٹری کے اوپر. نیکسٹ ہے گورنمنٹ کے مختلف آفیشیلز یعنی کہ مختلف آفیسز یا مختلف انسٹیٹیوشنز آف گورنمنٹ جیسے نادرا لوگوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ان کی برتھ پیدائش یا ان کا نیشنل آئیڈینٹی نمبر جسے ہم کہہ سکتے ہیں CNIC جو نمبر ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے, امیگریشن کے طریقے کو کنٹرول کرنے کے لیے, گورنمنٹ کا سیف سٹی پروجیکٹ ہو یا سیکیورٹی کیمراز ہوں کسی شہر کے اندر, یا اس کے علاوہ مختلف قسم کی ٹیلی کام کمپنیز ہوں یا بینکس ہوں, تو یہ تمام کی تمام چیزیں مانیٹر کی جا سکتی ہیں کمپیوٹر کی ہیلپ سے یا IT کی ہیلپ سے. چاہے فوج کا ادارہ ہی کیوں نہ ہو کہ اس کو بارڈر اپنا مانیٹر کرنے کے لیے بھی یعنی کہ اپنی بارڈر مانیٹرنگ کے لیے بھی اسے IT کے شعبے کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے. نیکسٹ ہے انٹرٹینمنٹ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کل انٹرٹینمنٹ میں ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, سینما گھر ہیں, تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی ڈائریکٹلی ہیلپ فل ہیں یا ڈائریکٹلی لنک کرتی ہیں IT کے ساتھ, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ. نیکسٹ ہے انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. انجینئرنگ کا ہر ایک مقصد چاہے وہ ڈیزائننگ ہو, چاہے وہ کنسٹرکشن ہو, چاہے وہ برج ہوں, چاہے وہ کار ہو, چاہے وہ کار کے ٹولز ہوں یا جہاز ہوں یا وہ سی پورٹ ہو یا ایئرپورٹ ہو یعنی کہ ایروپلین ہوں یا شپس ہوں, ایون کہ ان کی مینوفیکچرنگ, ان کے ٹولز کی کمبینیشن, ان کے ٹولز کی فارمیشن, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ انجینئرنگ کے ساتھ لنک کرتی ہیں اور اس کا بھی ڈائریکٹلی لنک ہے IT کے ساتھ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میڈیکل یوزز. آج اگر میڈیکل کی دنیا میں ایک ریولیوشن آ چکا ہے تو اس کا ڈائریکٹلی لنک کیا جا سکتا ہے کہ میڈیکل یعنی کہ IT کے ساتھ. آج اگر ہم ایکس ریز کا یوز کرتے ہیں, الفا ریز کا یوز کرتے ہیں, بیٹا ریز کا یوز کرتے ہیں یا گیما ریز کا یوز کرتے ہیں, چاہے ہم کینسریس سیلز کو اٹیک کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا یوز کرتے ہیں, تو یہ ڈائریکٹلی کنٹرول ہوتی ہیں کمپیوٹر کے ذریعے ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر MRI ہو یا اگر ہم نے CT اسکین کروانا ہو یا اگر ہم نے ECG کروانی ہو, EEG کروانی ہو, اپنے بلڈ کی اسکریننگ کرانی ہو, ہم نے کوئی لیزر سرجری کرانی ہو یا کوئی اینڈوسکوپی کرانی ہو, تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ IT کی ہیلپ کیے بنا یا IT کی ہیلپ لیے بنا ممکن نہیں ہوں گی. نیکسٹ ہم آئیں گے کہ ہاؤ کمپیوٹر ورکس. کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے. کمپیوٹر میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر. کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے اندر جو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی جو فزیکل پارٹس ہوتے ہیں, کمپیوٹر کے ایسے پارٹس جو فزیکلی ہارڈ ویئر کے ساتھ یعنی کہ لنک ہو, مطلب ان کو سافٹ ویئر کے ذریعے چلایا جا سکتا ہو. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کی ایکسٹرنل ڈیوائسز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. مانیٹر آ جاتا ہے, کی بورڈ آ جاتا ہے, اسکینر آ جاتا ہے, ماؤس آ جاتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یعنی کہ اس کے فزیکل اور اس کے ایکسٹرنل پارٹس یہ کمپیوٹر کے یعنی کہ آؤٹر لنک کے ساتھ. نیکسٹ ہے اس کی ان پٹ ڈیوائسز جو ہیں یہ ایک لنک ہوتی ہیں کہ ہم کمپیوٹر کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں, یعنی کہ یہ یوزر کو ایک میڈیم فراہم کرتی ہیں کہ وہ کمپیوٹر کے ساتھ کس طرح کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. یہ جو ان پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں, ان پٹ ڈیوائسز کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں, کی بورڈ آ جاتا ہے, ماؤس آ جاتا ہے, جائے اسٹک آ جاتی ہے, وائس ان پٹس ڈیوائسز آ جاتی ہیں, ڈیجیٹل کیمراز آ جاتے ہیں اور اسکیننگ ڈیوائسز آ جاتی ہیں. اسی طرح جو انٹرنل ڈیوائسز ہیں یہ تو ہوگی ان پٹ ڈیوائسز. اب انٹرنل ڈیوائسز کے اندر ہارڈ ڈرائیو ہے, مدر بورڈ ہے, ویڈیو اور ساؤنڈ کارڈ ہیں جنہیں ہم VGA بھی کہتے ہیں. اس کے اندر ریموویبل سٹوریجز بھی آ جاتی ہیں جیسے USB, DVD یا DVD ROM یا CD ROM, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسز. آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں یہ الاؤ کرتی ہیں کمپیوٹر ٹو میک اٹس ریزلٹس. یہ کمپیوٹر کو الاؤ کرتی ہیں کہ وہ اپنے بنائے ہوئے ریزلٹس کو اپنے یوزر کے سامنے شو کرے. اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ یعنی کہ ہمارا جو آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے اندر مانیٹر ہے, پروجیکٹر ہے, LCD ہے, اسپیکر ہے, ہیڈ سیٹ ہے, پلاٹر ہے اور پرنٹر ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ نمبر 4 پوائنٹ کی کمپیوٹر میموری
اینڈ اسٹوریج ڈیوائسز. کمپیوٹر میموری اور اسٹوریج ڈیوائسز میں جو سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز میں آتی ہے وہ اس کی انٹرنل میموری ہوتی ہے. اٹ آپریٹ ایٹ ہائیسٹ اسپیڈ اینڈ کین بی اسیسڈ ڈائریکٹلی بائی سی پی یو. انٹرنل میموری یا اس کی پرائمری میموری کی اگر ہم بات کرتے ہیں, انٹرنل میموری کو ہم پرائمری میموری بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہ ڈائریکٹلی ریگولیٹ ہوتی ہے سی پی یو کی مدد سے. اس کا جو سب سے پہلا پارٹ آتا ہے روم, رینڈم ریڈ اونلی میموری. ریڈ اونلی میموری بیسیکلی طور پر یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کمپیوٹر سٹارٹ اپ ہوتا ہے, یعنی کہ جب ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو اس وقت روم استعمال ہوتی ہے. روم جو ہے یہ ہم اگر کوئی بھی سافٹ ویئر اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تمام انسٹرکشن جو ہیں وہ ایک مرتبہ ریڈ آؤٹ ہوتی ہیں. کس کے ذریعے؟ روم کے ذریعے. روم ان تمام انسٹرکشنز کو ایک مرتبہ ریڈ آؤٹ کرتا ہے. اس کے بعد روم جو ہے یہ ایک پرماننٹ میموری ہے, اور رام کو ہم چینج نہیں کر سکتے, اور یہ ایک نان وولٹائل میموری ہے. پرماننٹ میموری ہے, چینج بھی نہیں کر سکتے, نان ریموویبل میموری ہے, اور نان وولٹائل میموری ہے. یہ ہے رام کی بات. اب آتے ہیں ریم. ریم ہوتا ہے رینڈم اسیسز میموری. رینڈم اسیسز میموری جو ہے یہ ایک ڈیپینڈ کرتی ہے, یعنی کہ رینڈم اسیسز میموری اگر ہم ریم کی بات کریں تو اس کا ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے کمپیوٹر کے پروسیسر کے ساتھ. جتنی زیادہ ریم کی میموری ہوگی اتنی ہی زیادہ کمپیوٹر کی پروسیسنگ کرنے کی سپیڈ اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی. ریم جو ہے لوزز اٹس ڈیٹا وین کمپیوٹر شٹ ڈاؤن اینڈ ری گین اٹس ڈیٹا وائل اسٹارٹ اپ. ریم جو ہے یہ اپنا ڈیٹا اس وقت لوز کر دیتی ہے جب ہم کمپیوٹر کو بند کرتے ہیں, اور جب کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو وہ دوبارہ اپنا ڈیٹا ری گین کر لیتی ہے. یہ جو ریم ہے اس کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی میموری سیل کے اوپر ڈائریکٹلی اسیسز رکھ سکتی ہے. میموری سیل کوئی بھی جو ہوتا ہے اس کے اوپر ڈائریکٹلی یہ اسیسز رکھ سکتی ہے. اور ریم کا سب سے آخری خوبی کہ یہ ٹمپریری سٹوریج ہوتی ہے. آپ اسے ریموو بھی کر سکتے ہیں, اسے چینج بھی کر سکتے ہیں, اسے انکریز بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ آئے گا ایکسٹرنل اور سیکنڈری. ایکسٹرنل میموری یا سیکنڈری میموری یا آگزیلری میموری. ایکسٹرنل میموری کو ہم سیکنڈری میموری بھی کہہ سکتے ہیں اور آگزیلری میموری بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی دو ٹائپس ہوتے ہیں. پہلی ہے میگنیٹک فارم, دوسری ہے آپٹیکل فارم. میگنیٹک فارم کی اگر بات کریں تو اس میں دو قسم کی چیزیں آتی ہیں. ایک آتی ہے فلاپی ڈسک اور ایک آتی ہے ہارڈ ڈرائیو ڈسک. میگنیٹک جو فارم ہے اس کے اندر دو ٹائپس آتی ہیں, فلاپی ڈسک اور ہارڈ ڈرائیو. جبکہ دوسرے نمبر پر جو آپٹیکل فارم ہے اس میں سی ڈی, ڈی وی ڈی, سی ڈی رام اور ڈی وی ڈی رام وغیرہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپٹیکل فارم کے اندر آتی ہیں. یہ اس کی دوسری ٹائپ ہے ایکسٹرنل میموری کی. اب آگے بات کریں تو سی پی یو. سی پی یو جو ہے یہ ایک مائکرو پروسیسر چپ ہوتی ہے وچ کنٹین ملینز آف ٹینی الیکٹریکل کمپوننٹس. ایک چھوٹی سی مائکرو پروسیسر چپ ہوتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ ملین کے حساب سے الیکٹریکل کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے اے ایل یو, ایک ہوتی ہے سی یو. اے ایل یو کا مطلب ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور سی یو کا مطلب ہے کنٹرول یونٹ, جبکہ سی پی یو کا مطلب ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. اب یہ مائکرو پروسیسر ہے جس میں ملینز آف ٹینی الیکٹریکل کمپوننٹس ہوتے ہیں. اگر ہم اے ایل یو کی بات کریں تو یہ کیا کرتا ہے, یہ ڈیٹا پروسیسنگ کرتا ہے. ڈیٹا پروسیسنگ سے کیا مراد ہے کہ جو ڈیٹا سٹوریج یونٹ کے اندر ہوتا ہے وہ اے ایل یو کے اندر بھیجا جاتا ہے, اور اے ایل یو اس کی پروسیسنگ کر کے اس کو واپس سٹوریج یونٹ کی طرف بھیج دیتا ہے سٹوریج کرنے کے لیے یا آگے مزید اس کو کہیں اور بھیجنے کے لیے. میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں, اے ایل یو جو ہوتا ہے یہ ڈیٹا پروسیسنگ کا کام کرتا ہے. جو بھی ڈیٹا سٹوریج یونٹ کے اندر ہوتا ہے وہ اے ایل یو کی طرف بھیجا جاتا ہے. اس کی پروسیسنگ ہونے کے بعد اے ایل یو کے اندر وہی ڈیٹا دوبارہ سٹوریج یونٹ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. اب نمبر 2, اٹس آپریشنز. اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ مطلب یہ ایڈیشن کر سکتا ہے, سبسٹریکشن کر سکتا ہے, ملٹیپلیکیشن کر سکتا ہے, ڈویژن کر سکتا ہے, اور مختلف قسم کے لاجکس جو ہیں یہ بیان کر سکتا ہے. کون؟ ارتھمیٹک لاجک یونٹ. اب بات کرتے ہیں کنٹرول یونٹ کی. کنٹرول یونٹ از مینیجر آف آل آپریشنز. کنٹرول یونٹ جو ہے یہ تمام کے تمام آپریشنز کا مینیجر ہوتا ہے, یعنی کہ جو بھی کمپیوٹر کے اکوپمنٹ چاہے وہ ان پٹ ہوں یا وہ آؤٹ پٹ ہوں, جو بھی ڈیٹا اندر آئے گا
یا باہر جائے گا وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پروسیس ہوگا کنٹرول یونٹ کے ذریعے. ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام آپریشنز کا ایک مینیجر ہوتا ہے, ایک ہیڈ ہوتا ہے کنٹرول یونٹ. نمبر 5 کے اوپر ہیڈنگ ہے کمپیوٹر سافٹ ویئرس. کمپیوٹر سافٹ ویئرس کیا چیز ہوتی ہے؟ کمپیوٹر سافٹ ویئرس کی اگر ہم بات کریں تو اٹ کنسسٹ کمپیوٹر انسٹرکشنز. اس کے پاس کمپیوٹر کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں. کمپیوٹر ہارڈ ویئر کمپیوٹر سافٹ ویئر جو ہوتا ہے اس کے پاس مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی پروگرام لائبریریز, نمبر 2 کے اوپر نان ایگزیکیوٹیبل ڈیٹا, اور نمبر 3 کے اوپر آن لائن ڈاکومنٹیشن وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر میں آ سکتی ہیں. اب کمپیوٹر سافٹ ویئر جو ہے یہ بذات خود 2 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ ہوتا ہے. سب سے پہلی کیٹیگریز کی کیا ہوتی ہے؟ اپلیکیشن سافٹ ویئر. اپلیکیشن سافٹ ویئر میں مختلف قسم کی اپلیکیشنز بنائی جاتی ہیں جو کہ مختلف قسم کے فنکشنز کو پرفارم کرتی ہیں. اب یہ جو اپلیکیشنز ہے یہ آگے مختلف قسم کی کیٹیگری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. جیسے یہ بزنس ریلیٹڈ اپلیکیشن ہو سکتی ہیں, لرننگ ریلیٹڈ اپلیکیشن ہو سکتی ہیں, انٹرٹینمنٹ کے ریلیٹڈ اپلیکیشن ہو سکتی ہیں, یا مختلف قسم کے آفیسز کے ریلیٹڈ جو ہے یا مختلف انسٹیٹیوشنز کے ریلیٹڈ اپلیکیشن ہو سکتی ہیں. اب نمبر 2 ہوتا ہے سسٹم سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر ایک میڈیم ہوتا ہے جو کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کو کمپیوٹر کے اندر اپنی ورکنگ کو پرفارم کرنے کے لیے ایک وسیلہ پیدا کرتا ہے. یعنی کہ میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے بتاتا ہوں آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے. اٹس اسینشیل کلیکشن آف سافٹ ویئر. یہ ایک سسٹم سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ آلسو اے پلیٹ فارم فار ورکنگ آف اپلیکیشن سافٹ ویئر. اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ورکنگ کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. اٹ ڈائریکٹلی آپریٹس کمپیوٹر ہارڈ ویئر, اور اس کے آگے 2 اس کی اپنی ٹائپس ہوتی ہیں. سسٹم سافٹ ویئر جو ہے یہ ڈائریکٹلی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو آپریٹ کرتا ہے, اور یہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر کو اپنی جو چیزیں ہیں وہ منوانے کے لیے, اپنی چیزیں پرفارم کرنے کے لیے. اس کی سب سے پہلی ٹائپ ہے سسٹم سافٹ ویئر کی آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کیا چیز ہوتی ہے؟ اٹس اسینشیل کلیکشنز آف سافٹ ویئر. آپریٹنگ سسٹم میں مختلف قسم کے ضروری سافٹ ویئر ہوتے ہیں, اور اٹ مینیج ریسورسز اینڈ پرووائڈ سروسز. فار ایگزامپل ونڈوز, آئی او ایکس, یونکس وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ ایک مخصوص قسم کا سافٹ ویئر کا کلیکشن ہوتا ہے جو کہ ایک ریسورس کے طور پر کام ہوتا ہے, یعنی کہ کام کرتا ہے مختلف قسم کے آپ کے یعنی کہ مختلف قسم کی ڈیوائسز کے لیے, چاہے وہ آئی او ایس کے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ ونڈوز کے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ اینڈرائڈ کے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ یونکس کے ریلیٹڈ ہو. اور سب سے آخری چیز اس کے اندر یوٹیلیٹیز. یوٹیلیٹیز کیا چیز ہوتی ہے؟ یوٹیلیٹیز ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو فار دا مینٹیننس اینڈ کیئر آف کمپیوٹر. یوٹیلیٹیز از یوز فار مینٹیننس اینڈ کیئر آف کمپیوٹر. یہ کمپیوٹر پروگرامر جو ہوتا ہے اس کے لیے جو یوٹیلیٹیز ہیں یہ کس طرح ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ وہ جو یوزر ہے وہ اپنے کمپیوٹر کی ٹیک کیئر کر سکے, اپنے کمپیوٹر کی حفاظت کر سکے. نیکسٹ بات کرتے ہیں نیٹ ورک کی. نیٹ ورک کیا چیز ہوتی ہے؟ اے گروپ آف 2 or more computers that share resources. چاہے وہ ہارڈ ویئر ہو, سافٹ ویئر ہو یا ڈیٹا ہو. ایک گروپ چاہے وہ ایک گروپ کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ جو چیز شیئر کرتے ہیں, چاہے وہ سافٹ ویئر کی شیئرنگ ہے, ہارڈ ویئر کی شیئرنگ ہے یا ڈیٹا کی شیئرنگ ہے, اسے ہم نیٹ ورک کہتے ہیں. نیٹ ورک کے مختلف قسم کے فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سنگل کنیکشن آف انٹرنیٹ شیئرڈ امانگ ڈفرینٹ کمپیوٹرز, کہ صرف ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن ہوتا ہے اور وہ مختلف کمپیوٹرز کے اندر اس کو شیئر کر سکتے ہیں. نمبر 2, اس میں ہم ای میل سینڈ بھی کر سکتے ہیں, ریسیو بھی کر سکتے ہیں اپنی کمیونیکیشن سورس کو بہتر کرنے کے لیے. نمبر 3, ہم آڈیو ویڈیو کانٹینٹ بھیج بھی سکتے ہیں, ریسیو بھی کر سکتے ہیں, یا آڈیو ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں نیٹ ورک کے ذریعے, یا کال ریسیو بھی کر سکتے ہیں. اور نمبر آخر میں ریموٹ کنٹرول جو کہ ایک وائرلیس کنیکشن ہوتا ہے وہ بھی ایک نیٹ ورک کی ہی فنکشن کے اندر آتا ہے. اب اس کی کلاسیفیکیشن, نیٹ ورک کی کلاسیفیکیشن 3 بیسس پر ہوتی ہے. نیٹ ورک کی کلاسیفیکیشن سب سے پہلی جو بیس ہوتی ہے وہ ہے جیوگرافیکل سپیم, یعنی کہ 3 بیسس کے اوپر. جیوگرافیکل سپیم, نمبر 2 ایڈمنسٹریشن, نمبر 3
آرکیٹیکچر، ان 3 بنیادوں کے اوپر کمپیوٹر نیٹ ورک کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے جو اس کی کلاسیفیکیشن میں آئے گا وہ ہے لین، لوکل ایریا نیٹ ورک، جسے ہم لین کہتے ہیں، لوکل ایریا نیٹ ورک۔ لوکل ایریا نیٹ ورک جو ہوتا ہے وہ صرف ایک سنگل آرگنائزیشن کو کور کرتا ہے، صرف ایک آرگنائزیشن کو، جیسے صرف ایک سکول، ایک کالج یا ایک یونیورسٹی وغیرہ کو، جبکہ اس کے بالمقابل یعنی کہ اس میں ہم جو چیزیں شیئر کر سکتے ہیں اس میں آتا ہے پرنٹر، انٹرنیٹ، مختلف قسم کی فائلز، انفارمیشن، ڈیٹا یا سکینرز وغیرہ، یہ ہم لین کے اندر شیئر کر سکتے ہیں۔ نیٹ ورک کی جو دوسری ٹائپ آتی ہے وہ ہے میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک، یعنی کہ مین۔ میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کے اندر کیا چیز آتی ہے کہ یہ مختلف چیزوں کی کوریج کرتا ہے۔ میٹروپولیٹن ایریا ایک ایکچولی کنیکشن ہوتا ہے بٹوین لینڈ یعنی کہ لوکل ایریا نیٹ ورک اور بٹوین وائڈر ایریا نیٹ ورک۔ یہ ان دونوں سے تھوڑا سا وین سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے، جبکہ لین سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ یہ وائڈر ایریا نیٹ ورک کیا کرتا ہے کہ بٹوین لوکل ایریا نیٹ ورک، بٹوین وائڈر ایریا نیٹ ورک، ان دونوں کے درمیان ایک کنیکشن پیدا کرتا ہے تاکہ مختلف جو نیٹ ورکس ہیں یا مختلف قسم کے جو یوزر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں، ان کو ایک دوسرے کی انفارمیشن شیئر ہو سکے، چاہے وہ سکینر ہے، پرنٹر ہے، جو بھی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ سب سے آخر میں اور سب سے بڑا جو نیٹ ورک کا سورس ہوتا ہے وہ ہے وائڈر ایریا نیٹ ورک۔ وائڈر ایریا نیٹ ورک ایک پورے کے پورے ملک کو کور کر سکتا ہے یا ایک پورے کے پورے صوبے کو کور کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل سورس ہوتا ہے، یہ ایک کنیکشن کی بیک بون ہوتی ہے۔ موسٹ ایکسپینسو نیٹ ورک ہوتا ہے، موسٹ پاورفل نیٹ ورک ہوتا ہے، اور ایک پورے کے پورے ملک یا ایک پورے کے پورے صوبے کو جو وین ہے ہم اس کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں، چاہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ ہو، چاہے وہ ہم نے بارڈر کو کنٹرول کرنا ہو، چاہے وہ ہم نے کسی بھی قسم کی ریسورس شیئرنگ انفارمیشن ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم وین کے ذریعے وائڈر ایریا نیٹ ورک۔ اور وائڈر ایریا نیٹ ورک بھی بیسیکلی مین کے درمیان اور لین کے درمیان، ان دونوں کے درمیان ایک بیک بون یا ایک کنیکشن کے طور پر کام کرتا ہے۔ اب ہمیں نیٹ ورک کو آپریٹ کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ نیٹ ورک کو آپریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یا کیبل کی یا ایک وائرلیس کنیکشن کی، یعنی کہ بٹوین کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے درمیان نیٹ ورک کا رابطہ رکھنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو وہ کیبل ہو، اگر وہ کیبل نہیں ہے تو پھر وائرلیس کنیکشن ہو۔ نمبر 2 کے اوپر جو ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے کامن کمیونیکیشن رول، یعنی کہ ہر ایک کمپیوٹر ایک ہی اصول کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اگر کوئی انٹرنیٹ پروٹوکول استعمال ہو رہا ہے تو ان تمام کے تمام کمپیوٹرز کا جنہوں نے آپس میں انٹر لنک کرنا ہے ان کے کمیونیکیشن رول بالکل سیم ہونے چاہیے نیٹ ورک کے سسٹم کو پیدا کرنے کے لیے۔ نمبر 3 پہ ہے سافٹ ویئرز۔ اب دیکھیں کوئی بھی جو ہارڈ ویئر ہے وہ ایک باڈی کی مانند ہوتا ہے، سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ ایک روح کی مانند ہوتا ہے۔ باڈی اس وقت تک حرکت نہیں کرتی جب تک اس میں روح نہیں آتی۔ کوئی بھی جو کمپیوٹر ہے وہ اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتا جب تک آپ اس میں ایپلیکیشن سافٹ ویئرز یا مختلف قسم کے سافٹ ویئر آپریٹ یا انسٹال نہیں کر پاتے۔ اب ان سافٹ ویئرز کو آپریٹ کرنے کے لیے یا ان ہارڈ ویئرز کو آپریٹ کرنے کے لیے ان سافٹ ویئرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سافٹ ویئرز ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں نیٹ ورک کی ایریا کو بڑھانے کے لیے۔ نمبر 4 پر ہے ریسورسز۔ ان ریسورسز میں فار ایگزامپل پرنٹر ہو، ڈرائیور ماڈم ہو یا مختلف قسم کی چیزیں جو آپ مختلف کمپیوٹرز کے درمیان شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ بات آئے گی نیٹ ورک ٹوپالوجی۔ نیٹ ورک ٹوپالوجی ایکچولی کیا ہے؟ یہ ایک سسٹم تھرو وچ کمپیوٹر سسٹم کنیکٹس۔ مختلف قسم کا کمپیوٹر کا ایک سسٹم ہے اور ایک ایسا سسٹم جو ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اسے ہم نیٹ ورک ٹوپالوجی کہتے ہیں۔ میں دوبارہ ریوائز کرتا ہوں، مختلف قسم کے کمپیوٹرز کا ایک سسٹم ہے، ان سسٹم کو جو چیز انٹر کنیکٹ کر رہی ہے اسے ہم نیٹ ورک ٹوپالوجی کا نام دیتے ہیں۔ نیٹ ورک ٹوپالوجی آگے مزید اس کی 6 ٹائپس آتی ہیں، جس کے اندر ہم بس نیٹ ورک، اسٹار نیٹ ورک، رنگ نیٹ ورک، میش نیٹ ورک، فلی کنیکٹڈ نیٹ ورک اور سب سے آخر میں ٹری نیٹ ورک۔ آپ نے ان ٹائپس کو صرف ریممبر کر لینا ہے، ان کی ایلیبوریشن میں نہیں جانا کیونکہ یہ ہمارے ٹاپک کا شاید حصہ نہیں ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ٹاپک ہے انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ ایک کیا چیز ہے؟ ایک گلوبلی انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹرز نیٹ ورک ہے۔ انٹرنیٹ کی اگر ہم بیسیکلی ایک ڈیفینیشن کریں تو یہ بھی نیٹ ورک کا ایک دوسرا ہی حصہ ہے۔ گلوبلی یعنی کہ پوری دنیا کی سطح کے اوپر انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹر نیٹ ورک، تمام کے تمام کمپیوٹرز کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرنا انٹرنیٹ کا کنیکشن کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل thousands of computers connected to share information، یعنی کہ بہت سے ہزاروں یا لاکھوں کی
تعداد میں کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ کال کر سکتے ہیں، ای میل سینڈ یا ریسیو کر سکتے ہیں، ویڈیو کال، ویڈیو کانٹینٹ، آڈیو کانٹینٹ، اپنے فائلز، اپنے ڈاکومنٹیشن، اپنی انفارمیشن، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ اب یہ چیز کام کیسے کرتی ہے؟ ہاؤ انفارمیشن ٹریول تھرو انٹرنیٹ۔ اب انٹرنیٹ کے ذریعے کیسے چیز کام کرتی ہے؟ انٹرنیٹ کے اندر ایک ایسی یعنی کہ کنیکشن کی ایبلٹی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے ایک فائل ہے 5 MB کی فائل ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو سینڈ کرنا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کسی اور کمپیوٹر کو۔ اب ہمارا انٹرنیٹ کیا کرے گا؟ اس بڑی سی ڈاکومنٹ کی ڈویژن کر کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس کے اندر اس کو کنورٹ کر دے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس آگے جا کر جو ریسیور کا کمپیوٹر ہوگا اس کے اندر دوبارہ یونائٹ ہو کر ایک بڑا اصل اوریجنل ڈاکومنٹیشن بنا دیں گے۔ دوبارہ سنیں، انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے؟ ڈویژن آف لارج ڈاکومنٹ انٹو پیکٹس۔ جو بڑی سی ڈاکومنٹ ہوتی ہے جس کو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس کے اندر کنورٹ کر کے آگے والے کمپیوٹر میں بھیجی جاتی ہے، اور جو کمپیوٹر اس کو ریسیو کرتا ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے پیکٹس کو آپس میں جوڑ کر دوبارہ اوریجنل یا لارج ڈاکومنٹ بنا لیتا ہے۔ اب نمبر 2 کے اوپر انٹرنیٹ پروٹوکول یوز فار انٹرنیٹ۔ 2 قسم کی چیزیں انٹرنیٹ کے لیے ریکوائر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا جو پروٹوکول ہے اس کا نام ہے TCP، دوسرا ہے IP۔ TCP کہتے ہیں ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول، اور نیکسٹ ہے انٹرنیٹ پروٹوکول۔ جبکہ دونوں TCP ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اور انٹرنیٹ پروٹوکول جو ہے یہ انٹرنیٹ کو انیبل کرتا ہے، اس کو یہ خاصیت دیتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ اینی ٹرانسمیشن پرابلم، کہ کوئی بھی اس ڈیٹا کو بھیجنے کے لیے یا اس کو ریسیو کرنے کے لیے جو بھی انفارمیشن کے اندر پرابلم آ رہی ہوتی ہے، یہ دونوں پروٹوکول انٹرنیٹ کے TCP اور IP مل کر اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اس کی پرابلم کو ڈھونڈتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پر اگر ہم کوئی چیز سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہم پلے اسٹور سے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کئی بار ایرر دیتا ہے، کہتا ہے ایرر 404، ایرر 102، ایرر 303۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ایرر کو کمپیوٹر کی گوگل کے اوپر جا کر لکھتے ہیں، کروم کی گوگل کے اوپر، اور پھر وہ گوگل ہمیں ایک اس کا کنیکشن پرووائڈ کرتا ہے یا اس کا ایک آلٹرنیٹیو وے پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دراصل وہ انٹرنیٹ کے دونوں باڈی گارڈ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک سیدھا راستہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ میتھڈ چوز کرتے ہیں تو آپ کی وہ والی فائل چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو کر آپ کو ریسیو ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا، امید کرتا ہوں آپ کا سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو شیئر کیجئے۔